گزشتہ روز سرزمین فورم کے زیر اہتمام پاکستان، امریکہ اور چین سے تعلقات میں دو طرفہ توازن کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر صفدر علی خان نے ابتدائیے میں مہمانان گرامی کا تعارف کروایا اور ان کی آمد کا شکریہ ادا کیا، اور اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے چین اور امریکہ سے یکساں تعلقات ناگزیر ہیں، دونوں سپر پاور ہیں اور ہماری دونوں سے دوستی دیرینہ اور پائیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے چین اور امریکہ دونوں ممالک اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم نقل مکانی میں دنیا کے ٹاپ ممالک میں سے ہیں، ہمیں روایتی پالیسیوں سے نکلنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو یہ باور کروانا ہوگا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے، جبکہ بھارت نے اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور سفارتکاری کے بلبوتے پر دنیا بھر میں پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دلوانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین امریکہ سرد جنگ کے اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہو رہے ہیں، دونوں ممالک سے متوازن تعلقات کی پالیسی ناگزیر ہے۔ چین ہمارا بااعتماد دیرینہ دوست اور ہمسایہ ملک ہے جس نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ نبھایا ہے۔ اسی طرح دیگر مقررین نے بھی فورم کے موضوع پر تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور چیف ایڈیٹر روزنامہ سرزمین کو اس تقریب کے نکات پر مبارکباد دی۔ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ جو بھی خرابیاں ہوں، ہم کو خدا نہ خواستہ فیل یا فیلنگ اسٹیٹ نہیں۔ اس کی مثال میں ہی دیتا ہوں کہ میں نے اتنی سروس بھی کی ہے اور میں کر رہا ہوں۔ آپ 25-30 کروڑ کی آبادی ہے، یہاں پہ ادارے ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، لاز ہیں، سب کچھ چل رہا ہے تو یہ کام چل رہا ہے۔ All we need is a good fine tuning۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے بات طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی یہ بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ خدا نہ خواستہ کہ لوگ باہر جا رہے ہیں، اگر میرے سے آپ پوچھیں تو اس سے ڈبل بھی باہر جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ کوئی برین ڈرین نہیں ہے۔ آپ لک ایٹ انڈیا، جس طرح وہ جا رہے ہیں، آپ انڈیا کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ایک پاور بن گئی ہے، اکنامک پاور ہے، تو یہ بھی ہے۔ اس کے باوجود جس طریقے سے انڈینز جا رہے ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں، ادھر پاکستانی اس طرح نہیں جا رہے، اور اگر پاکستانی جائیں تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہماری آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، یا اسپلنگ اوور، اور یہاں پہ یوتھ بلج ہے۔ آپ دیکھیں کہ 60% تو یوتھ ہے جس کی ایج جو ہے کوئی آپ سمجھیں کہ 20 اور 30 ہے۔ تو ان کو کیا ریسورسز ہیں آپ کے پاس کہ آپ ان کو جابس دے دیں گے، آپ سب کچھ دے دیں گے؟ وہ باہر جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ پیسے بھجوائیں گے، گھر والے بھی خوشحال ہوں گے، خود بھی ان کی اچھی لائف گزرے گی اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے وہ بھی کوئی اس طرح مایوسی کی بات نہیں ہے۔ اس موضوع پہ آتے ہوئے جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ پاکستان کو چائنا اور امریکہ کے درمیان جو ایسا ایک اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا اچھا کیس اسٹڈی ہے، اتنا اچھا پاکستان کی فارن پالیسی چائنا امریکہ کو ہینڈل کرنے میں رہی ہے، تو دیٹ از ریمارکیبل۔ اور اب سے نہیں، پھر اسے ہم پاکستان چائنا کی بات کرتے ہوئے ذہن میں ہمیں یہ رکھنا کہ چائنا کی ہم نیڈ ہے، تو کوئی شک ہی نہیں۔ چائنا ڈز نو کہ انڈیا وانٹس ٹو بیکم دا ایشیاز پولیس مین، اینڈ چائنا از بینٹ اپون شٹرنگ دس ڈریم آف انڈیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ مسئلہ آ جاتا ہے پھر یو ایس اے کا۔ اب یو ایس اے، جیسے کہ فرمایا تھا ڈاکٹر نذیر صاحب نے، صحیح ٹون بتائی ہے کہ یو ایس کی ٹون بڑی زبردست ہے۔ دیکھیں 9/11 کا واقعہ ہوا تو بش نے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، درمیان کا رستہ ہی نہیں چھوڑا تھا، اس نے نیگوشیشن کی بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی یا تو ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ اب وہ موقع تھا، اور ایک موقع تھا ضیاء الحق کا جو افغان میریکل کا ہمارا کہلاتا ہے، ہم نے کیش نہیں کرایا صحیح طریقے سے۔ ہم چاہتے تو یو ایس اے کو انگیج کروا سکتے تھے زبردستی، حفاظت کشمیر والا مسئلہ تو سالو کریں تاکہ ہماری اتنی ایکسٹرا انرجی ادھر ادھر لگ رہی ہے اس کو ہم ختم کر کے اپنے ساتھ مل کے ایک زبردست بلاک بنا لیتے ہیں، تب پاکستان اس پوزیشن میں آ سکتا تھا۔ جمی کارٹر نے جو پہلی ہمیں ٹرانچ دی تھی، جمی کارٹر بلانگ ٹو پینٹ گروئنگ فیملی، اینڈ ضیاء الحق سے مارک واز میننگ فل، تو انہوں نے کہا تھا وی ڈونٹ ایکسیپٹ پینٹس۔ پہلے اس نے $1 ملین میں جی لیے، $2.something million، اینڈ جمی کارٹر ہیڈ ٹو کنورٹ اٹ انٹو $1 بلین۔ اگر ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ایک یو ایس پریزیڈنٹ سے کنورٹ کروا سکتے ہیں ملین کو بلین میں،
we might have done much more. ہم اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرا موقع یہ تھا جب یو آر ود اس, ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, اس موقع پہ بارگیننگ ہم کر سکتے ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ان غلطیوں سے ہم نے لیسن سیکھنا ہے, سبق سیکھنا ہے کہ ہم نے مستقبل میں غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے. ہم نے واقعی اپنی جو جغرافیائی محل وقوع ہے, اسٹریٹجک لوکیشن, اسے واقعتاً کیش کرانا ہے. اس میں ہمیں ایک ملک کو ساتھ لانا پڑے گا, چائنا کے ساتھ رشیا. چائنا اور رشیا میں بیسیکلی تھے تو دونوں کمیونسٹ سوشل اسٹیٹس تھیں, لیکن بیسیکلی جیسے سب نے فرمایا تھا سیٹو اور سینٹو کا, primarily they were aimed at blocking Soviet expansionism. China never believed in expansionism. That's one secret of China's progress. اس نے expansionism میں انرجی ویسٹ ہی نہیں کی. کہیں بھی unnecessarily did not lock horns with any country. That's why US had to create issue to make things difficult for China, like Taiwan issue. Taiwan issue US wants to keep alive. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یو ایس از ہارڈ نٹ ٹو کریک. ہمیں ہینڈل سے کرنا چاہیے, ہمیں ہینڈل کرنے کا آرٹ سیکھنا چاہیے. وی نیڈ ٹو ہیو سیورل انٹلیکچوئلس پٹ ٹوگیدر ہو شوڈ ڈو برین اسٹارمنگ کہ امریکہ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہم ہلکے پھلکے ملک تو ہے نہیں, جیسے فرمایا کہ 25 سے 30 کروڑ کے درمیان کوئی فگر رکھ لیں, 26 ہے کم از کم ہماری پاپولیشن. ہم کوئی ہلکے ملک نہیں ہیں. one of the largest countries, I think 7th largest country in the world. چائنا کے ساتھ ریلیشن رکھتے ہوئے اگر ہم رشیا کو بھی درمیان میں رکھیں تو I think that will be a balancing act. چائنا اور رشیا اور پاکستان مل کے اتنا اچھا بلاک بنا سکتے ہیں کہ شاید امریکہ کو several times it will have to rethink over its policy of handling Pakistan or mishandling Pakistan. تو ہمیں ایک چیز تو یہ کرنی پڑے گی کہ انڈیا جیسے شارپ برین ہمیں چاہیے, فارن پالیسی چاہیے, ہاؤ ٹو پریزنٹ اوور کیس. جیسے کسی نے کہا تھا ایک زمانے میں, بڑے مزے کی بات کی تھی ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کے ریفرنس سے, کہ جب ہماری انڈسٹری بھی عروج پہ تھی, انڈیا کی بھی عروج پہ رہی ہے ہمیشہ سے, تو تب کہا تھا ایک صاحب نے, انٹلیکچوئل تھے, مجھے نام نہیں یاد آ رہا ان کا, کہ پاکستانی گرلز اور پاکستانی ایکٹریسز لک گڈ اینڈ انڈین گرلز اور انڈین ایکٹریسز know how to look good. ان حالات میں جب آپ اپنے اندر بہت زیادہ کمزور ہیں, اس میں آپ دنیا کا مقابلہ کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اگر یہاں پہ دیکھیں نوجوان باہر جا رہے ہیں نا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس میں, دیکھیں آپ کو زر مبادلہ بھی تو وہاں سے آ رہا ہے, یہاں پہ تو آپ دے نہیں سک رہے, ملازمتیں نہیں ہیں. لیکن جب یہاں سے باہر جاتے ہیں وہاں پہ وہ اچھا, پھر دوسرا یہ کہ ملک کا نام بہتر ہوتا ہے, روشن ہوتا ہے, اچھا کام کرتے ہیں وہ. آپ کی جو ہے پھر جب وہاں سے جب پاکستان آگے ایک 10 12 15 سال وہ دوبارہ پاکستان آتے ہیں تو یہاں پہ بہتری کے اثرات ان کے لیے آتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن ہم نے ہر چیز کو نیگیٹو میں لے لیتے ہیں. ہم اس میں لے لیتے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں تباہی آ گئی, 10 لاکھ چھوڑ گئے, 20 لاکھ چھوڑ گئے, 50 لاکھ, اس سے کچھ نہیں ہوتا. باقی 24-25 کروڑ کی آبادی میں اگر 2-4 کروڑ چلے بھی جاتے ہیں تو اس میں سے مزید اضافہ بھی, اس میں فائدہ بھی آپ کو. کہ اب دیکھیں نا ان حالات میں اگر ہم نے پچھلے 2, 2.5, 3 سال میں, اس وقت جب آپ دیوالیہ ہونے کے بالکل اسٹیج پہ تھے, تو اگر آپ اپنے آپ کو سنبھالا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہر سال آپ کا زیر مبادلہ جو باہر سے آ رہا ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب کسی ایک سائڈ سے اسٹک رہنے کے بجائے پاکستان نیڈز ٹو میکسیمائز دی بینیفٹس فرام آل اٹس پارٹنرز, کیونکہ یہی طریقہ آگے چلنے کا ہے. اور اپنے لوگوں کو, اپنی یوتھ کو انلائٹن کیا جائے ٹیکنالوجی, سائنس کی طرف, because this will lead to economic development that will further lead to political development and all. So political stability جو کہ deeply connected ہے economic stability سے, we need to long for it and struggle for it. So ابھی پاکستان کو میرے خیال سے اپنی فورن پالیسی کو بہت cleverly, بہت intelligently ریوائز کرنا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں یا پاکستان کچھ نہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے ریسورسز کو ٹیپ کرنا چاہیے, اور ہمارا جو ہے وہ فوکس صرف امریکہ یا چائنا نہیں ہونا چاہیے, ایک گلوبل فورس بننا ہے. اس کے لیے جو ہے ہمارے ریلیشن شپس جو ہیں وہ ہر بندے کے ساتھ دوستی کے ہونے. ہم بار بار جو ہے ہم کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن, فلاں دشمن, ہمارا کوئی دشمن نہیں.
मेरी जो समझ में आया थोड़े से अरसे में पाकिस्तान में आने जाने में, वो ये है कि सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं। हमने अपना घर जो है ना जी, आप किसी मोहल्ले में चले जाएं, छोटा सा घर होगा, अगर वो घर के अंदर स्टेबिलिटी होगी, प्यार होगी, मोहब्बत होगी, तो पूरा मोहल्ला क्या पूरा गांव जानेगा उसको, और वो उनकी तरह का होना चाहेंगे। हमें जो है पाकिस्तान को वो कौम बनाना चाहिए, वो मुल्क बनाना चाहिए जिसके लिए अमेरिका खुद आए, चाइना खुद आए, दुनिया हमारे पास आए। कल एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया है, PTA। ये भी एक बहुत ही एक इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने आपस में ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसमें वो इस दौरान अपने टैरिफ्स को 60% से 22% पे लाने पे मुत्तफिक हुआ है। अब ये देखें ना कि दोनों नेबर्स थे, लेकिन इतने अरसे से ये नहीं हो रहा था, लेकिन अब शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस नॉट ओनली विद इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसी तरीके से जैसे मैंने देखा कि आप पाकिस्तान जो है इस वक्त सलामती काउंसिल का जो है वो प्रेसिडेंट है, और पाकिस्तान को जो इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली 2 साल के लिए, ये 1 महीना 1.5 महीने शायद पहले की बात है, और ये सारे कोइंसिडेंस चीजें चल रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का मौजूद होना, उसकी 1 महीने के लिए प्रेसिडेंटशिप होना, गजा में जो इस वक्त पीस सेटलमेंट की बात हो रही है उसका, और ईरान और इसराइल के दरमियान जो एक पीस डील आप समझे उसको, जो जंग बंदी हुई उसमें पाकिस्तान का रोल, और फिर हम कमिंग बैक टू May 10 जो पाकिस्तान इंडिया का जो आपस में एक शोडाउन हुआ, और जिस तरीके से उसमें पाकिस्तान ने अपने कार्ड्स प्ले किए, वहां से चेंज असल में शुरू हुई है। ये जो May 10 हुआ ना, इसने बड़े हिस्टोरिकल चेंजेस की इंटरनेशनल लेवल पे भी, जब दुनिया को, अमेरिका को ये चीज रियलाइज हुई कि पाकिस्तान इज वेरी सीरियस एंड इम्पोर्टेंट प्लेयर ऑफ द रीजन, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको उन्होंने बहुत ही पहले अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। अफगानिस्तान की भी ये सूरत हाल थी, सब दुनिया के ममालिक की ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी कैपेसिटी को दुनिया के सामने एग्जिबिट किया, वहां से बेसिकली एक गेम चेंजर जिस तरह आप कहते हैं इवेंट हुआ है, वो वहां से शुरू हुआ, जिसके बाद जो मैंने आपके सामने वाकयात रखे, ये उस तरफ चीजें जा रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने 10 मई के जो जंग हुई उसमें ना सिर्फ अपनी एक जो सलाहियत थी वो दुनिया के सामने रखी, इंडिया जैसे मुल्क को जिस तरह उसने पिछाड़ा और अपनी टेक्नोलॉजी की अहमियत मनवाई। बाद में जो ईरान इसराइल वार के दरमियान पाकिस्तान के लिए जो बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया था, वो ये था कि खुदा न खास्ता अगर ईरान के साथ कुछ ऐसा मिसहैप होता और इसराइल को एक एज मिलती अब ईरान में, उसका डायरेक्टली मतलब ये था कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी इसराइल नहीं, इंडिया ने आना था। रिसेंटली भारत के बड़े मारूफ प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अदाकारी, और उन्होंने अभी भारत के अंदर एक आर्टिकल लिखा है, और अहम बात यह है कि इस आर्टिकल के बाद इसी के ऊपर एक सेमिनार हुआ जिसमें राजनाथ सिंह साहब उस सेमिनार को हेड कर रहे थे, जो उनके वजीर दिफा हैं। तो एक दफा दोबारा प्रोफेसर साहब को कहा गया कि आप इस पे बात करें, तो मैं मुख्तसरन उनके चंद जुमले आपको बताना चाह रहा था। उन्होंने उसमें कहा कि रूस से खबर आई है कि वो रूस चीन इंडिया के से अफ्रीकी इत्तेहाद को फाल करना चाहता है। अब इंडिया को कुछ जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली इस मामले पर अमेरिका के करीब हो रहा था। अब इंडिया को अपने पार्टनर मुंतखब करने का चैलेंज दरपेश है। तो ये जो हम अभी यहाँ इतनी देर से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, चाइना और रूस का एक इत्तेहाद, और उस इत्तेहाद बन चुका है, तो मैं बड़े एहतराम के साथ जो है वो अपने दोस्तों से इस बात से अभी इत्तेफाक नहीं करता, और मैं समझता हूँ कि इस तक पहुंचने के लिए अभी बहुत सारा सफर बाकी है। जरूर ऐसा हुआ था कि 25 साल के बाद पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे नवाज शरीफ साहब, जो रूस के दौरे पर गए,
اور روس سے انہوں نے 4 ہیلی کاپٹر بھی خریدے جو آج تک پاکستان کے پاس ہیں. لیکن اس کے بعد جو چیزیں تعطل کا شکار ہو گئی، بلکہ ایسا ہوا کہ روس جب سوویت یونین تھا تو پاکستان نے اس کے کچھ چیزیں پیسے دینے تھے اور روس نے یا سوویت یونین نے پاکستان کے دینے تھے. اس کی وجہ سے سارا جو کاروبار تھا وہ ڈیڈ لاک میں چلا گیا. حتیٰ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو آخری ان کے آرڈر جاری ہوئے اس میں انہوں نے اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کیا کہ روس کے ساتھ اب وہ تمام پرانے پیسوں کا معاملہ ختم ہے اور ہم نئی صورت کے اندر ان کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے تعلقات کو بڑھائیں گے. تو آج والے دن تک ہمارا بارڈر سسٹم کے تحت تو کچھ تھوڑی بہت تجارت ہے، لیکن اس سے زیادہ ہماری تجارت جو ہے وہ روس کے ساتھ نہیں ہے. اور ہم روس سے کچھ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں لیکن روس ابھی تک اس نے ہم سے وعدہ نہیں کیا ہے بیچنے کا. تو ان ریئلٹیز کو ہمیں اپنے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہیے. آج بھی روس کا انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور 1970 کے روس انڈیا پیکٹ کے تحت ان کا ایک دفاعی معاہدہ بھی جو ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستانی کہ جو بنگلہ دیش بنا، پاکستان ٹوٹا، وہ اس روس اور انڈیا پیکٹ کے بعد ہی وہ واقعہ پیش آیا جب روس نے پوری طرح. تو ہمیں ان تمام جو حالات ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو تجارتی معاملات ہیں، ہم تقریباً 25 سے 30 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس کرتے ہیں اور اس ایکسپورٹس میں سے 20 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہے نا وہ ہم ویسٹ کو کرتے ہیں. 11.11 بلین ڈالر 2023 میں ہمارا ہائیسٹ ایکسپورٹس تھی امریکہ کے لیے اور تقریباً 10 بلین ڈالر جو تھی وہ ہماری ایکسپورٹس تھی یورپی یونین پلس برطانیہ کے لیے. تو یہ اس کو آپ جب ملاتے ہیں تو یہ 21 بلین ڈالر کی بن جاتی ہے جن سے ہم پیسے کماتے ہیں. اور جو ہمارا فورن ریمیٹنس ہے، فورن ریمیٹنس جی سی سی کنٹریز کے بعد سب سے بڑا جو اس کے اندر حصہ دار ہوتا ہے وہ امریکہ ہے اور امریکہ کے بعد روس ہے. تو راؤنڈ اباؤٹ 32 to 34 بلین ڈالرز ہم نے جو ہے وہ فورن ریمیٹنس کی شکل کے اندر حاصل کیے. تو یہ ٹوٹل پیسے ملا کے کوئی 60 بلین ڈالرز جو ہیں جو ہم کماتے ہیں یا ہمارے پاس آتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم خرچ کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑا خرچہ ہمارا یہ ہے کہ جو ہم نے قرضے لیے ہوئے اس کے ٹیکس دے دیتے ہیں، پھر ہمارے دفاعی معاملات ہیں اور پھر جو پیسے بچ جاتے ہیں وہ ہماری ڈیولپمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں چین کے ساتھ ہماری جو تجارت ہے وہ یک طرفہ ہے. ابھی تک چین سے تقریباً ہم جو ہیں وہ 18 بلین ڈالر کی چیزیں خریدتے ہیں اور 2 بلین ڈالر کی چیزیں صرف چین کو دیتے ہیں. چین کے ساتھ ہم نے 2 دفعہ معاہدہ کیا ٹیرف کے حوالے سے، لیکن ہوا یہ کہ جو ہی وہ معاہدہ ہوا اس کے فوراً بعد چین کا آسیان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اور آسیان کے ساتھ اس سے بہتر معاہدہ ہو گیا جو پاکستان کے ساتھ تھا. تو آٹومیٹکلی آسیان کی اور ان کی تجارت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی. اور پھر یہ بھی ہوا کہ جو فیز تھا سی پیک کا وہ کیونکہ فرسٹ فیز ہی ہم آج والے دن تک کمپلیٹ نہیں کر سکے اور اس میں جو انڈسٹری شفٹ ہونی تھی، وہ جو ٹائمنگ تھی انڈسٹری شفٹ ہونے کی اس زمانے کے اندر جو یہاں حکومت تھی اس کے سی پیک کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز تھی. اس کے جو وزیر تھے رزاق داؤد صاحب، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا فائنینشیل ٹائم لنڈن کے اندر جس میں انہوں نے کہا کہ سی پیک ایک کرپشن ہی کرپشن ہے اور سی پیک کو جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے اور اگر ختم نہ کیا جا سکے تو 1 سال کے لیے فریز کر دینا چاہیے. کوئی آرٹیکل جو ہے وہ ری پرنٹ ہوا پاکستان کے اخبار ڈان کے اندر. اس کے بعد چائنیز جو تھے وہ اس ساری صورتحال سے پریشان ہو گئے. پاکستان میں 26 بلین ڈالر ابھی تک چائنا کے پاکستان میں آئے ہیں اور یہ ساری انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ لون کی شکل میں. پاکستان نے 15 بلین ڈالر پاکستان نے واپس کرنا ہے چائنا اور کیونکہ یہ سی پیک چل نہیں سکا تو وہ 15 بلین ڈالر جو ہے وہ ہم واپس آج والے دن تک اس میں سے صرف 1.3 ہم نے ابھی پچھلے مہینے پہلی دفعہ کوئی پیسے واپس کیے ہیں کیونکہ ان کے پیسے اب ہماری طرف پارک بھی ہوئے ہوئے ہیں. آپ میں سے سب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں جو پارک پیسے ہوتے ہیں وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. اچھا اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا عمران خان صاحب سے پہلے کہ جو پارک پیسے ہوتے تھے اس میں کبھی آپ نے انٹرسٹ نہیں دیا تھا،
لیکن عمران خان صاحب کے دور میں یہ ہوا کہ ہم نے وہ پیسے بھی انٹرسٹ پہ لیے، تو اب ہمیں اس کا انٹرسٹ بھی دینا پڑتا ہے اور ہم اسے انویسٹ نہیں کر سکتے. تو ہم ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال کے اندر ہے کہ ہمارا جو پیسے کمانے والا حصہ ہے وہ ویسٹ ہے، اور ویسٹ کی طرف سے اگر آپ ان کے سفارتکاروں سے ملیں، ان کے اوپینین میکر سے، تھنکر سے ملیں، وہ ہمیشہ یہ گلہ کرتے ہوئے ملیں گے. حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے ملک، مثلا رومانیہ جیسا ملک کا امبیسڈر بھی آپ کو کہتا ہوا ملے گا کہ پیسے ہم دیتے ہیں آپ کو، اور خریداری کرنے کے لیے ان پیسوں سے آپ چین چلے جاتے ہیں، آپ ہمارے پیسے انڈائریکٹلی چین کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو ہم کیوں کریں آپ کے ساتھ یہ سارے معاہدے. تو ہم یہ وہ صورتحال ہے جس کو اصل میں ہم نے بیلنس کرنا ہے. ہماری جو سب سے زیادہ کمزوری ہے وہ ہے ہماری معاشی صورتحال، اور معاشی صورتحال جڑتی ہے سیاسی صورتحال سے، اور یہی ایک بات ہے جو ہماری فارن پالیسی یا ہمارے جو اعلیٰ دماغ لوگ ہیں جو آگے بڑھنے کی بھی اگر کوشش کریں، ٹانگیں کھینچنے والے بڑے ہیں. کبھی ہم ماڈریٹ بن جاتے ہیں، کبھی ہم اسلام کے علمبردار بن جاتے ہیں، ایک نعرے پہ دوسرے نعرے پہ حکومت بدل جاتی ہے. یہی سوچ ہماری قوم کی ہے، ہمارے سیاستدانوں کی ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کچھ دیر کے لیے وقفہ کرنا ہے، ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ سوچنا ہے، کچھ کرنا ہے. ابھی بھی چھریاں پٹاخے تو چلتے رہتے ہیں، کوئی تحریک کے نام پہ، کسی نام پہ. ہمیں سب سے پہلے اپنی سمت جو ہے اپنے گھر کے اندر ٹھیک کرنی ضروری ہے کہ ہم اس ریاست کو، اس ملک کو کس سوچ اور نظریے کے ساتھ چلا رہے ہیں. آج کی دنیا صرف مذہب کے نام پہ نہیں چل رہی، آج کی دنیا کھلی ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے. کسی بندے سے کوئی دین، کسی کا مذہب نہیں چھپا، کسی کی شخصیت نہیں چھپی، اس کے اندرونی معاملات نہیں چھپے. ہمیں کھل کے سامنے آنا چاہیے. امریکہ کے یقیناً اپنے مفاد اس خطے کے اندر بہت گہرے ہیں، لیکن یہ وہ اپرچونٹی ہے جہاں پہ پاکستان ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات، دنیا کے تعلقات کھول سکتے ہیں. ایرانی پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، تو مجھے یہی رکھی جا سکتی ہے، یا میں جو گیس کرتا ہوں آنے والے دنوں میں اکثر وہ کردار ادا کر رہا ہے، نہ صرف اگلی جنگ روکنے کے لیے بلکہ امریکہ کو اس خطے میں راستہ دینے کے لیے. اور امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی. کون سی جنگ ہے جو امریکہ نے جیتی ہے؟ ساری لاشیں، اکانومی برباد کرنا، اسلحہ بیچنا، یہ دو جنگوں نے سبق سکھایا ہے انڈیا کو بھی اور دنیا کو بھی.